اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا ہو سکے ایمان اپنے اعمال میں جلدی کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، دین کے کام کیا کرو، اچھے اچھے کاموں میں آگے بڑھا کرو، اس میں سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو، لاپرواہی نہ کرو. اگر تمہیں اللہ نے صحت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اس طاقت کو، اس زمانے کو، اس فرصت کو اپنے نیک کاموں کے اندر خرچ کرنے میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. بادروا بالاعمال فتنا، ان فتنوں کے آنے سے پہلے. کون سے فتنے؟ فرمایا فتن کقطع اللیل المظلم، جو فتنے اس طرح لگاتار آئیں گے جیسے کہ رات کے اندھیری رات کی ٹکڑیاں آیا کرتی. یہ عجیب تشریح ہے، میں تھوڑا سا اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں ذرا بھائیوں غور کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں فتنے آنے والے ہیں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو، اعمال میں جلدی کرو، اپنی زندگی کو برباد نہ ہونے دو. کیسے فتنے؟ فرمایا کقطع اللیل المظلم، وہ فتنے اس طرح آئیں گے جیسے کہ اندھیری رات کی ٹکڑیاں لگاتار آتی. کل یا پرسوں اتفاق سے مغرب کی نماز پڑھ کے ہم لوگ نکلے، کچھ طلبہ بھی ہمارے ساتھ میں تھے، تو میں آسمان کی طرف یوں ہی دیکھا تو نظر آیا کہ مغرب کے بعد کا سماں ہے، رات تاری ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آسمان پر کچھ اجالا ہے. پتہ نا جب آپ مغرب پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو بالکل اندھیرے تو نہیں ہوتی، تھوڑا سا اجالا رہتا ہے، اور بغیر لائٹ کے بھی آپ کچھ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. میں نے طلبہ کو سمجھاتے ہوئے اسی حدیث کے بارے میں عرض کیا کہ دیکھو یہ ابھی رات تاری ہو گئی ہے، لیکن اب کی رات کا انداز الگ ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد جب عشاء کا وقت ہوگا آپ یہ اجالا بالکل نہیں دیکھ سکیں گے، اور پھر اس کے بعد جب رات کے 11 ہو جائیں گے، پھر 12 ہو جائیں گے، پھر 1 اور 2 بج جائیں گے، تو آپ اسی آسمان کے اوپر اس اندھیری رات کے ٹکڑیوں کو دیکھیں گے کہ لگاتار ہر بعد والی اندھیری سے زیادہ اگلی اندھیری کو آپ دیکھیں. پہلے کی اندھیری تھوڑی کم، اس کے بعد اس سے زیادہ، اس کے بعد اس سے زیادہ، اس کے بعد اس سے زیادہ، اس کے بعد اس سے زیادہ. اللہ کے نبی اسی کو تشریح میں فرما رہے ہیں فتنے بھی اسی طرح لگاتار آئیں گے، اور ایسا جیسے کہ رات کی ٹکڑیاں لگاتار آتی ہیں، اور پھر لگاتار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے کی ٹکڑی کے مقابلے میں بعد کے آنے والی ٹکڑی وہ زیادہ سخت ہوتی ہے، وہ زیادہ خطرناک اندھیرا لے کر آتی ہے. اسی طریقے پر دنیا کے اندر یہ آتے رہیں گے فتنے، اور تمہارے ایمانوں پر حملہ، تمہارے اعمال پر حملہ، تمہارے جو ہے اندر کے جذبات پر حملہ، تمہارے ایمان کی قدر و قیمت پر حملہ کرتے چلے جائیں گے، اور ہر بات میں آنے والا فتنہ پہلے کے اعتبار سے خطرناک ہو. اس کے بعد میں فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کرے گا تو ایمان کی حالت میں رات ہوتے ہوتے، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، رات میں رہے گا مومن، تو حالات ایسے آئیں گے، فتنے ایسے آئیں گے کہ رات گزار کر صبح کرے گا تو کافر ہو جائے گا. کیوں ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، اپنے ایمان کو دنیا کے معاملے ٹکوں کی قیمت بیچ ڈالے گا. بھائیو یہ دور ہے جس سے ہم چل رہے ہیں، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے چاروں طرف سے کوششیں ہیں. میڈیا بھی اس کے اندر بہت بڑا رول ادا کرتا ہے.
کبھی اللہ کے نبی کی شخصیت پر حملہ کر کے آپ کے دلوں کے اندر سے اللہ کے نبی کی محبت کو نکالنے کی کوشش ہوتی ہے، ان کی عظمت کے اوپر دھبا رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی قرآن کے اوپر اعتراض کر کے قرآن کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے احکامات کے اوپر حملہ کر کر کے ہمارے ایمانوں کو ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملہ، کبھی ازواج مطہرات پر حملہ، کبھی قرآن پر حملہ، کبھی دین اسلام کی تعلیمات پر حملہ، اور یہ سب کچھ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے ایمانوں کو برباد کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایسے دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کس قدر اہم و ضروری ہے، استقامت دین کے اوپر کہ ہم ٹھیک ٹھاک دین کے اوپر قائم ہو جائیں، اس بات کی کتنی شدید ترین ضرورت ہے۔ اسی احساس کو آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے میں نے یہ مضمون چھیڑا ہے۔ حالات کا جائزہ لو، اپنے زمانے کے اخبار کو نگاہوں میں رکھو کہ کیسا ہم کو برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، کالجوں کے ذریعے بھی ہو رہی ہے۔ آج تو ایسا ماحول بن گیا ہے، کالج میں طالب علم پڑھتا ہے، مومن گھرانے کا بچہ، دیندار گھرانے کا بچہ، وہاں کے ماحول میں پڑھ پڑھ کر وہ سوال کرنے لگتا ہے کیا خدا بھی موجود ہے؟ ابھی چند جو مہینے یا کچھ سال کے لگ بھگ ہو گیا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکا ہے، یہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا، دین سے بالکل دور رہتا ہے، ذرا آپ اس کو سمجھا دیجیے۔ اسے سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے دل میں سوال ہے کیا خدا بھی موجود ہے کیا؟ میں تو خدا ہی کو نہیں مانتا۔ یہ حال ہے، ایسا ماحول ہے، اس لیے بھائیو بزرگ اپنے ایمانوں کے اوپر استقامت، اپنے ایمانوں کو ٹھیک ٹھاک رکھتے ہوئے جمے رہنا آج کے دور کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ جو لوگ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں اور ایسے سخت ترین زمانے میں دین کے اوپر قائم رہتے ہیں، ان کا بڑا ثواب احادیث کے اندر بتایا گیا، بلکہ بعض احادیث کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ ایسے ماحول میں اور ایسے زمانے میں دین کے اوپر قائم و دائم رہتے ہیں، ان کو ایک ایک آدمی کو 50 صحابہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔